آج ہم ان 3 اہم خبروں کی بات کریں گے۔ ایک طرف پاکستان میں صحافی شاہزیب خانزادہ کو خاندان کے سامنے ہراساں کرنے کا شرمناک واقعہ، دوسری طرف بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو غیر حاضری میں سزائے موت، اور تیسری طرف مدینہ میں بھارتی زائرین کی بس کا خوفناک حادثہ جس میں 45 جانیں پل بھر میں ختم ہو گئی۔ آج ہم ان تینوں خبروں کی حقیقت، پس منظر اور بڑے سوالات کھول کر سامنے رکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم 3 خبروں کی طرف۔ آج ہم پاکستان میں سیاسی اختلافات رائے کے شرمناک اور افسوسناک پہلو پر بات کر رہے ہیں جو کسی بھی مذہب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ ملک کے معروف اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کو ایک عوامی مقام پر جس طرح ہراساں کیا گیا وہ نہ صرف ان کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ ملک کی مجموعی اخلاقی پستی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عمل ہر لحاظ سے شرم کی بات ہے، جبکہ صحافی اپنے خاندان کے ساتھ ذاتی وقت گزار رہا ہو اور اس سے سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ غنڈہ گردی اور دھونس نے کس طرح سیاسی سرگرمی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کون کون سے اہم اداکاروں، گلوکاروں اور سیاسی رہنماؤں نے اس شرمناک واقعے کی شدید مذمت کی اور ہراسانی کو جواز فراہم کرنے کے لیے عدت کیس کا کس طرح غلط استعمال کیا گیا۔ آئیے اس شرمناک عمل کے تمام پہلو کو سمجھتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ سوشل میڈیا پر اتوار کی رات سے گردش کرنے والی ویڈیوز میں سامنے آیا۔ یہ واقعہ ایک عام آدمی کا ایک صحافی کو ہراساں کرنا نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی مہم کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہزیب خانزادہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک کپڑوں کی دکان میں موجود تھے جب ایک شخص نے ان کے پیچھے پڑ کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ شخص بار بار شاہزیب خانزادہ کو کہتا رہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان اور بشر بی بی کے خلاف کیا کیا ہے۔ اس شرمناک صورتحال کے باوجود شاہزیب خانزادہ نے اس شخص کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا بلکہ خاموشی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس موقع پر ان کی غیرت اور صبر قابل تعریف تھا۔ ہراسانی کرنے والے شخص نے تو کوئی وضاحت نہیں دی لیکن بعد میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے ہراسانی کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک پرانا کلپ شیئر کیا۔ اس کلپ میں شاہزیب خانزادہ اپنے شو میں عدت کیس پر بات کر رہے تھے۔ گل نے دعویٰ کیا کہ یہ وہ گندگی ہے جو شاہزیب خانزادہ نے کی اور کہا کہ اگر میڈیا نے پہلے ہی اس کی مذمت کی ہوتی تو حالات اس نہج پر نہ پہنچتے۔ یہ ہراسانی کی حمایت میں دیا گیا ایک ذمہ دارانہ بیان تھا۔ شاہزیب خانزادہ نے اس پر شہباز گل کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کا کلاسک رویہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ صرف عدالتی کارروائیوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے اور ویسے ٹرولز کی پرواہ نہیں کرتے جو حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ انہوں نے نہ صرف عدت کیس کی رپورٹنگ کی بلکہ شہباز گل پر کسٹڈی میں جو ان پر ظلم ہوا تھا اس کی مذمت کی تھی جب ان کی اپنی پارٹی کے رہنما بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس شرمناک عمل کی پورے پاکستان میں شدید مذمت کی گئی۔ سب کا یہ موقف تھا کہ یہ عمل بالکل غلط اور غیر مذہب ہے۔ اداکار منی بٹ نے اسے ایک شرمناک عمل قرار دیا اور خانزادہ کو انتہائی ذہین، قابل اعتماد اور باصلاحیت صحافی قرار دیا۔ گلوکار جواد احمد نے بھی مذمت کی اور کہا کہ ہراساں کرنے والے کو پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ دشمنی والا رویہ نہ اپنائے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی اسے عمران خان کی تیار کردہ ہجوم کی ذہنیت کی گندی یاد دہانی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غنڈہ گردی ہے جو ایکٹیویزم کا رویہ اختیار کر رہی ہے اور ان لوگوں کی پوری ہستی جھگڑا، افراتفری اور دھونس پر منحصر ہے۔ پی 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 کے رہنما سید ناصر حسین شاہ نے بھی مذمت کی اور کہا کہ آپ اختلافات کریں لیکن تہذیب اور احترام کے دائرے میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر فیصل سبزواری نے کہا کہ یہ واقعہ گزشتہ دہائی میں پولیٹکس میں جڑ پکڑنے والی گندگی کی ایک اور جھلک ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملال یوسف زئی کے والد ضیاء الدین یوسف زئی نے کہا کہ یہ گھنونا اور مکمل طور پر قابل مذمت ہے۔ انہوں نے خانزادہ کو عزت دار آدمی اور بہترین صحافی قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے نے ایک غیر روادار فرقے کا بس تو چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ صحافی آسما شرازی نے بھی اس بدترین فسطائی اور ایک سیاسی پارٹی کے زومبیس کی طرف سے مسلط کردہ
ہے ثانی کہا۔ صحافی متی اللہ جان نے کہا کہ صحافی کے خاندان کے سامنے ہراساں کرنا غلط ہے اور احتجاج کے 100 طریقے ہیں۔ صحافی فیضان لکھانی نے کہا کہ یہ ناقابل قبول اور سراسر شرمناک ہے اور عوامی جگہ پر ہراساں کرنا آزادی اظہار نہیں بلکہ دھونس اور گنڈا گردی ہے۔ یہ شرمندگی کا باعث بننے والا واقعہ اس سیاسی تنازع میں شروع ہوا جو عدت کیس سے جڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی اور بشر بی بی دونوں اس وقت زیر حراست ہیں۔ انہیں 30 فروری 2024 کو ایک اسلام آباد کی عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم اسی سال جولائی میں انہیں اس کیس میں بری کر دیا گیا تھا۔ اس وقت دونوں توشہ خانہ کیس میں بھی کسٹڈی میں ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا جب دی اکنامسٹ میں بھی عمران خان اور بشر بی بی پر ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ شاہزیب خان زادہ جیسے باوقار صحافی کے ساتھ یہ سلوک ہونا ایک شرمناک عمل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ ہماری پولیٹکس سے لے کر معاشرتی رواداری تک ہر شعبوں پر ایک سوال نشان بن گیا ہے۔ ہم سب متفق ہیں اور یہ عمل غلط اور ناقابل قبول ہے۔ آج بنگلہ دیش سے آنے والی خبر نے جنوبی ایشیا کی پولیٹکس میں ایک ایسا زلزلہ برپا کر دیا ہے جو کئی دہائیوں تک محسوس کیا جائے گا۔ ایک ایسی شخصیت جن کا سفر خون اور اقتدار کے گرد گھومتا رہا، ان کا طویل کیریئر آج تک ایک خوفناک عدالتی فیصلے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی، جنہیں طلباء کے مظاہرین پر مہلک کریک ڈاؤن کو حکم دینے کے جرم میں غیر حاضری میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ وہ لیڈر جو آزادی کی بانی کی بیٹی تھی اور جنہوں نے جمہوریت کی جنگ لڑی، ان کا انجام اقتدار سے فرار اور موت کی سزا پر ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ کس عدالت نے کیا؟ 1400 افراد کے ہلاکتوں کے الزامات کی تفصیلات کیا ہیں اور ہندوستان میں جلا وطنی حسینہ نے اس فیصلے پر کیا سخت رد عمل دیا ہے؟ آئیے اس انتہائی اہم اور ڈرامائی خبر کی ہر تفصیل کو کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ فیصلہ آج پیر کے روز دارالحکومت ڈھاکہ پر قائم انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سنایا۔ عدالت نے شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں مجرم قرار دیا اور انہیں سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی ملک سے غیر حاضری میں سنایا گیا ہے۔ یہ پورا معاملہ ان کے استعفے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد 15 ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ حسینہ پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال ہونے والے طلباء کی لیڈرشپ میں ہونے والی عوامی بغاوت کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کا حکم دیا تھا۔ پروسیکیوٹرز نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ان کے براہ راست حکم کے شواہد یون میں پیش کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فروری میں جاری کردہ ایک رپورٹ نے ان الزامات کی سنگینی کو اور بڑھا دیا تھا، جن میں بتایا گیا تھا کہ 15 جولائی سے 5 اگست 2024 کے درمیان ہونے والے ان مظاہروں میں 1400 افراد تک ہلاک ہو سکتے ہیں، جن میں زیادہ تر سیکورٹی فورسز کی گولیوں کا شکار ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ مظاہرین کو دبانے کی حکومتی پالیسی تھی۔ یہ ظلم بنگلہ دیش کی 1971 کی جنگ آزادی کے بعد بدترین خون ریزی تھی۔ یہ فیصلہ جس انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے دیا، یہ عدالت حسینہ نے خود 1971 کے جنگ کے جرائم کی سماعت کے لیے قائم کی تھی۔ یہ تمام عدالتی کارروائی شیخ حسینہ کی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی اور ہندوستان سے ان کی جلا وطنی کے دوران ہوئی۔ 78 سالہ شیخ حسینہ جو تقریباً 7 ماہ قبل ہی 5ویں مدت کے لیے لیڈر منتخب ہوئی تھی، عوامی احتجاج کے دباؤ پر اگست 2024 میں استعفیٰ دے کر اپنی بہن کے ساتھ فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہندوستان فرار ہو گئی تھی۔ حسینہ نے ہندوستان میں چھپ کر جاری کیے گئے ایک بیان میں اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف دیے گئے یہ فیصلے ایک دھاندلی زدہ ٹریبونل نے سنائے ہیں جسے غیر منتخب حکومت نے قائم کیا ہے، اور یہ فیصلے جانبدارانہ اور سیاسی محرک پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مناسب ٹریبونل کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی ہیں جہاں شواہد کو منصفانہ طریقے سے پرکھا جا سکے۔ حسینہ کی جانب سے اسٹیٹ کی طرف سے مقررہ کردہ دفاعی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اور ان کی بریت کی درخواست کی گئی ہے۔ تاہم حسینہ کے بیٹے اور مشیر ساجد واجد نے کہا ہے کہ جب تک عوامی لیگ کی شرکت سے ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت نہیں آتی، وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ڈھاکہ نے نیو دہلی پر زور دیا کہ وہ حوالگی کے معاہدے کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں۔ شیخ حسینہ کا سیاسی کیریئر جو نصف صدی پر محیط ہے، خون ریزی اور خونی واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ وہ 1947 میں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ان کے کیریئر کو سب سے زیادہ تقویت
1975 میں فوجی بغاوت میں ملی، جب ان کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حسینہ اس قتل عام سے صرف اس لیے بچ گئی کہ وہ اس وقت یورپ میں تھی۔ 1973 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے بنگالی ادب میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد اور ان کے طالبہ علم حامیوں کے درمیان رابطے کا کام کیا، جہاں سے انہیں سیاسی تجربہ حاصل ہوا۔ 1975 کے قتل عام کے بعد ہندوستان میں جلا وطن ہونے کے بعد وہ 1981 میں واپس آئی اور عوامی لیگ کے سربراہ منتخب ہوئی۔ انہوں نے اپنے شدید سیاسی حریف خالد ضیاء کے ساتھ مل کر 1990 میں فوجی حکمران حسین محمد ارشاد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایک عوامی بغاوت کی لیڈرشپ کی۔ یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا اور دونوں خواتین جنہیں لڑاکا بیگمات کہا جاتا تھا، ان کی تلخ رقابت نے بنگلہ دیش کی پولیٹکس میں کئی دہائیوں تک اپنا اثر جمائے رکھا۔ شیخ حسینہ نے پہلی بار 1996 میں 5 سال کے لیے اقتدار سنبھالا اور پھر 2009 میں دوبارہ طاقت میں آئی اور اس کے بعد کبھی نہیں ہاری۔ اپنے دور اقتدار میں شیخ حسینہ کو ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے اور کپڑے کی بڑی صنعت کی ترقی کا سہرا دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دے کر تعریفیں بھی سمیٹی، لیکن عاقبین نے کہا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے آمرید کی طرف مائل ہوتی گئی۔ ان کے دور حکومت میں بڑے پیمانے پر سیاسی مخالفین اور کارکنوں کی گرفتاری، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل عام بات بن گئی۔ حقوقی گروپوں نے عوامی لیگ کے عملی طور پر یک جماعتی حکمرانی کی تنبیہ کی۔ ان کا زوال ان مظاہرین سے شروع ہوا جو نوکریوں کے کوٹے کے خلاف شروع ہوئے اور بعد میں ان کے استعفے کے مطالبے میں بدل گئے۔ حسینہ نے اپنے دور میں خالد ضیاء کو بھی بدعنوانی کی الزامات میں جیل بھیجا، جنہیں ان کی پارٹی نے جھوٹے الزامات قرار دیا تھا۔ خالد ضیاء کو حسینہ کے معذور ہونے کے بعد رہائی ملی۔ حالیہ برسوں میں یوکرین جنگ کے بعد درآمدی ایندھن اور خوراک کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے بعد ملک کی معیشت سست پڑ گئی، جن کے بعد بنگلہ دیش کو $4.7 بلین کے لیے IMF سے رجوع کرنا پڑا۔ حسینہ کے فرار ہونے کے بعد بنگلہ دیش پر نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں ایک عبوری انتظامیہ حکمرانی کر رہی ہے، جسے حسینہ نے اپنے دور میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کو آئندہ فروری میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کے سزائے موت کے فیصلے سے، جو انتخابات سے صرف چند ماہ قبل سامنے آیا ہے، ملک میں نئے سیاسی ہنگامے بڑھ سکتے ہیں۔ فیصلے سے قبل ہی پورے ملک میں کشیدگی تھی اور 30 خام بم دھماکے اور 26 گاڑیاں نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ کے قریب ایک ایسی المناک خبر آئی ہے جس نے پوری دنیا کو سوگوار کر دیا ہے۔ ایک بس حادثے میں جو ہندوستانی زائرین سے بھری ہوئی تھی، کم از کم 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خلیجی مملکت میں حالیہ برسوں کے بدترین اور سب سے مہلک حادثات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ زائرین تھے جو زیارت کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کا سفر ایک خوفناک المیہ میں بدل گیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کے مطابق بس میں 40 لوگ سوار تھے اور افسوسناک طور پر صرف ایک شخص زندہ بچا ہے۔ یہ حادثہ کیسے ہوا، سعودی عرب میں سڑکیں کیوں اتنی خطرناک ہیں اور ہندوستان کی حکومت اور سفارت خانہ اس وقت کیا اقدامات کر رہا ہے؟ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سنجار نے پیر کو رپورٹرز کو بتایا کہ سعودی عرب میں ہندوستانی زائرین کے ساتھ پیش آنے والا یہ المناک حادثہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ شروع کی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت بس میں 40 افراد سفر کر رہے تھے، جن میں سے 45 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی اکثریت حیدرآباد شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بات انتہائی دل دہلا دینے والی ہے کہ صرف ایک شخص ہی اس ہولناک حادثے میں بچ سکا۔ اگرچہ سعودی حکام نے ابھی تک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار فراہم نہیں کیے، لیکن ہندوستانی ذرائع نے اس سہانے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حادثے کے بعد فوراً ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا ایکس پلیٹ فارم پر اپنا دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ میں ہندوستانی شہریوں کے شامل ہونے والے حادثے سے گہرے صدمے میں ہیں۔ وزیر اعظم نے جاں بحق ہونے والے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ ریاض میں ہندوستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ
سعودی عرب حکام کے ساتھ مل کر ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ سعودی عرب کی سڑکوں پر سفر کرنے کی سنگین خطرات کو ایک بار پھر اجاگر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 2023 کے ایک بیان کے مطابق سعودی عرب میں سڑکوں کے حادثات زخموں اور اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دیگر اعلیٰ آمدنی والے ممالک کے مقابلے میں سعودی مملکت میں سڑکوں پر ہونے والی اموات کی شرح اب بھی بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب سے مذہبی مقامات کے ارد گرد زائرین کی نقل و حمل اکثر خطرناک ثابت ہوئی ہے، خاص طور پر حج کے دوران جب سڑکوں پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام اور افراتفری ہوتی ہے۔ یہ حادثات ان لاکھوں افراد کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں۔ مارچ 2023 میں مکہ جانے والی زائرین کی ایک بس پل پر ٹکرانے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی، جس سے 20 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اکتوبر 2019 میں مدینہ کے قریب ایک بس کے دوسرے بھاری گاڑی سے ٹکرانے کے نتیجے میں 35 غیر ملکی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ان خطرات کے باوجود مذہبی سیاحت سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے سیاحتی شعبوں کا ایک لازمی جذب ہے۔ حکام کو امید ہے کہ یہ شعبہ مملکت کی معیشت کو پیٹرولیم سے ہٹ کر متنوع بنانے میں مدد کرے گا۔ یہ المناک واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب سعودی عرب اور ہندوستان کے تعلقات کئی دہائیوں سے قریبی اور گہرے ہیں۔ سعودی عرب میں 2 ملین سے زیادہ ہندوستانی شہری مقیم ہیں، جنہوں نے یہاں کی لیبر مارکیٹ میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہندوستانی کارکنان ملک کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر میں مصروف ہے اور ہر سال اربوں ڈالر کی تحصیلات زر وطن واپس بھیجتے ہیں۔ ہندوستان کے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت پیٹرولیم کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اور ہندوستانی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب اس کا تیسرا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ یہ قریبی تعلقات زائرین کے سفر اور ان کے تحفظ کے لیے بھی مخصوص توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس المناک بس حادثے نے ایک بار پھر زائرین کی حفاظت اور سعودی عرب میں روڈ سیفٹی کے معیارات پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دنیا بھر سے کروڑوں افراد مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں اور ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنانا متعلقہ حکام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔